عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ 14 معصومین میں سے ہر معصوم کا حسین کے بارے میں ایک ایک جملہ پیش کر کے عشرے کا آغاز کیا جائے۔ سر الشہادتین کتاب مولانا عبدالعزیز شاہ دہلوی بڑے مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب بھی مشہور ہے سر الشہادتین، وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں اور مجلس کا آغاز ہے، لیکن چونکہ عشرے کا بھی آغاز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ مصائب کا ذکر ابتدا میں ہو جائے، اور آپ حضرات یقیناً گریہ فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ در حقیقت رونے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضور کی گود میں حسین ہے اور سینے پر حسین کو رکھ کر حضور مستقل رو رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ یہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں حضور کے حجرے میں پہنچی تو میں نے دیکھا زار و قطار رو رہے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچی تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، حسین کو اس طرح سے آغوش میں لے کر گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا اے ام سلمہ، اب روایت اس انداز سے، ورنہ حضور تو ازل سے جانتے ہیں کہ اے ام سلمہ، ایک وقت آئے گا، مجھے خبر دی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میرا حسین دشت کربلا میں تنہا مارا جائے گا۔ کہ جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا، ام سلمہ بھی گریہ فرمانے لگی۔ کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اس جگہ کی کچھ خصوصیت بیان فرمائیے۔ تو حضور نے اپنے دست ولایت سے اشارہ کیا اور حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ حضور کے دست مبارک پر ایک خاک تھی۔ فرمایا کہ اے ام سلمہ، یہ کربلا کی خاک ہے جو تمہیں دے رہا ہوں۔ یعنی حسین کی شہادت سے پہلے ہی کربلا کی خاک اتنی محترم ہے، اور اس کا احترام ہے کہ حضور نے وہ خاک لا کر ام سلمہ کو دی، اور ام سلمہ کے ہاتھ میں وہ رکھی اور کہا جب تک یہ مٹی رہے تو سمجھنا کہ حسین زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا کہ میرا حسین مارا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 28 رجب کو جب حسین ہجرت فرما رہے تھے مدینہ سے، تو حضرت ام سلمہ تشریف لائی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اے بیٹا حسین، کہیں چلے جانا لیکن عراق نہ جانا، اس لیے کہ تمہارے نانا نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارا وہاں پر قتل ہوگا، 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے جاؤ گے۔ کنانی ہمیں تو کچھ اور بھی علم ہے، اور مولا حسین علیہ السلام نے بھی اپنے دست ولایت سے اشارہ کیا۔ دیکھیں حسین منی وانا من حسین کی عملی تفسیر یہاں نظر آئے گی آپ کو۔ کنانی یہ خاک آپ لیجیے اور اس خاک میں ملا دیجیے جو رسول اللہ نے آپ کو دی تھی، اور جب تک یہ خاک رہے سمجھ جائیے گا کہ میں زندہ ہوں، جب خون ہو جائے سمجھ جائیے گا میری شہادت ہو گئی۔ اور پھر حسین نے اشارہ کیا تو ساری زمینیں نیچے ہو گئیں، کربلا کی زمین اوپر ہو گئی، اور ام سلمہ کو دکھلانا شروع کیا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا قاسم پامال ہو جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے اکبر کے کلیجے میں بچھی لگے گی، اور اے نانی یہ نشیب میں وہ جگہ ہے جہاں آپ کا حسین ذبح ہو جائے گا۔ اب جو رونے کے لیے تشریف لائے میں ان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں۔ علماء بیان فرماتے جیسے ام سلمہ نے سنا نا، غش کھا کر گر پڑی۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اے جناب ام سلمہ، آپ کا بہت مقام ہے، لیکن آپ نے فقط سنا تھا اور غش کھا کے۔ سلام اس بہن پر کہ جو 70 قدموں کے پاس جو تلہ زینبیہ پر اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اور جب وہ تشریف لے گئی ہیں تو دیکھیں عجیب جملہ کہا ہے جو پورا مرثیہ ہے۔ حسین کے لاشے کو دیکھ کر آج عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، تھوڑا سا گریہ فرمائیے گا تاکہ جب بی بی تشریف لاتی ہیں نا، اور جب ان کی نظریں آپ کی آنکھوں پر ہیں کہ کون کون میرے حسین پر رو رہا ہے، مجھے اتنا یقین ہے کہ حسین کی ماں آپ کو بہت دعائیں دی تھیں۔ تو غور فرمائیں، جب بی بی زینب پہنچی تھی تو کیا فرمایا تھا کہ انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ عائشہ اس قدر پامال ہو گیا تھا۔ یہ رسول اللہ کی روایت، پہلی روایت۔ مجھے 14 جملے پڑھنے ہیں اور پھر میں اپنے موضوع کا آغاز کروں گا۔ دوسرا جملہ امیر المومنین کا، کامل الزیارات کتاب میں جملہ ہے، عجیب ہے۔ علی کہتے ہیں بے ابی و امی الحسین، اے حسین میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی جیسا امیر المومنین کہ حسین میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ اور اس کے بعد ترتیب سے ظاہر ذکر ہے شہزادی کونین کا، اور اس بی بی کے حوالے سے ہمیں تو فضائل اور مصائب پڑھتے ہوئے بھی ایک معنی آ جاتا ہے، حیا آ جاتی ہے، اس لیے کہ بی بی کا مقام اور رتبہ اور منزلت وہ ہے۔ لیکن ایک جملہ میں کہوں گا، یہ روایت آپ نے سنی ہے، شاید یہ جملہ اس انداز سے نہ سنا ہو کہ ابھی حسین کی ولادت ہوئی ہے۔
میری بہنیں جو سن رہی ہیں، جو صاحبان اولاد ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی وضع حمل ہوتا ہے تو کم از کم 2-3 دن کے لیے تو مکمل آرام دیا جاتا ہے نا خاتون. ابھی تو بی بی بستر پر ہیں. حسین کو گود میں لیا، حضور رونے لگے. کہا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا. سب نے سنا ہے نا. اب سننا اس جملے کو. روایت میں ملتا ہے کہ بی بی بستر سے اٹھی اور فرش پہ آ کے بیٹھی. جو آپ فرش ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سنت فاطمہ زہرا کہ جب حسین کے مصائب سنو تو فرش پہ آ کے بیٹھ جاؤ. اور بی بی نے فرش پہ بیٹھ کے سوال کیا کہ بابا میرے حسین پر رونے والا کون؟ بابا یہ بتائیے، یہ فرش پہ بیٹھ کے پوچھا تھا. یہ تم فرش پہ جو بیٹھے ہوئے ہو نا، اپنے دل میں یا زہرا کہہ کے کہنا بی بی ہم آپ کے حسین پر رونے کے لیے. اور روایت کا مفہوم اس انداز سے ہے کہ اے بیٹی، خدا قوم کو خل کرے گا کہ جس کے مرد تیرے حسین کے مردوں پر، اور جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تیرے حسین کے بچوں پر ویسے روئیں گے جیسے ایک ماں اپنے جوان کی میت پہ رویا کرتی ہے. یہ بی بی کا جملہ ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا مصائب میں. مجھے 14 جملے میں نے عرض کیا پڑھنے ہیں. آ جائیے حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا کہا امام حسین کے مصائب پر. جب خود حسن کو زہر دیا گیا اور کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، حسین بہت گریہ فرما رہے تھے. مولا حسن نے دیکھا کہ اے حسین اس وقت گریہ نہ کیجیے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اس لیے کہ جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہوگا نا، ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہوگا. یہ آیت اللہ وحید خراسانی نے اس ایک جملے پر پوری مجلس پڑھی تھی. انہوں نے مجلس پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ حسن مجتبیٰ جب کہہ رہے ہیں تو حسن حجت خدا ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک سب کچھ جانتے ہیں، خاتم سے لے کر آگے سب کچھ جانتے ہیں. کون؟ حسن مجتبیٰ. حسن مجتبیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کا دن نہیں ہے. کیوں؟ انبیاء کی تو اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں، انبیاء کی شہادتیں ہوئی ہیں نا، حضرت یحییٰ کی بھی شہادت ہوئی ہے، لیکن کسی نبی کی شہادت کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ اس کی بہنوں اور بیٹیوں کو دربار میں کرایا گیا. کسی نبی ہمارے یہ حسن مجتبیٰ نے کہا. اب آ جائیے مولا حسین پر. خود اپنے آپ کے لیے کیا کہا مولا حسین نے؟ مولا حسین نے کہا کہ انا عبرۃ کل مومن، میں ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہوں. لا یذکرنی مومن الا بکا، مجھے کوئی مومن یاد نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. یہ تم یا حسین کہتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں نا، یہ ایمان کی علامت ہے. یہ مولا نے فرمایا ہے کہ جو مومن یاد کرے گا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. جزاکم اللہ. اچھا، اب اس ترتیب میں میری اپنی فہم کے مطابق جو سب سے سخت جملہ ہے نا، وہ حسین کی بیمار سیر سجاد نے کہا. سناؤں وہ جملہ؟ فرماتے ہیں انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل صبر کیا گیا. کیا مطلب قتل صبر؟ یہ بچوں کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کروں. یہ عربی کی اصطلاح ہے. قتل صبر کسے کہتے ہیں؟ قتل صبر کہتے ہیں، دیکھیں کبھی ہوتا ہے ایک پرندہ ہے اسے ذبح کیا جاتا ہے، اسے پرندے کو قتل کرنا نہیں کہتے. قتل صبر ہوتا ہے کہ پرندہ ہو اور وہ قفس میں قید ہو اور چاروں طرف سے اس پر خنجر مارے جا رہے ہیں. کیا میں اس کا بیٹا ہوں جسے چاروں طرف سے گھیر کے مارا ہے؟ کوئی خنجر مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، حتیٰ عصا کا لفظ بھی میں نے روایت میں پڑھا. جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا، لاٹھیاں مار. جزاکم اللہ. حق یہ ہے حسین پر کہ ایسے ہی گریہ کیا جائے، آوازیں اس طرح سے بلند ہیں. وَكَفَى بِذَلِكَ فَخْرًا، یہ فرمایا کہ حسین کی شہادت ایسے ہوئی لیکن اس شہادت پر مجھے فخر ہے. یہ سید سجاد نے کہا. چوتھے امام کا جملہ یہ ہو گیا. پانچویں امام نے کیا فرمایا؟ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عوض الحسین من قتل، اللہ نے حسین کو شہادت کے عوض 3 مقام عطا کیے. 3 مقام سنیں گے. الشفاء فی تربتہ، اللہ نے حسین کی خاک میں شفا کو رکھا ہے. والاجابۃ تحت قبتہ، اللہ نے دعا کی قبولیت کو حسین کے گنبد کے نیچے رکھا ہے. اور یہاں جو مجلس میں تشریف فرما ہو نا، تو یہ بھی گویا فإنھا قبۃ الحسین، جب تک مجلس ہوتی رہے یہ گنبد ہی کا درجہ رکھتا ہے. جو نقل کیا جاتا ہے آیت اللہ بہجت سے
کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب مجلس میں جا رہے ہو تو کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہنا مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہنا کربلا جا رہا ہوں۔ یہ پانچویں امام نے فرمایا۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام نے کہتے ہیں ورحم الصرخۃ التی کانت لنا، سجدے میں تھے، کہتے ہیں پروردگار جو آوازیں بلند ہوتی ہیں نا یا حسین کہہ کر تو ان پر رحمت نازل کر، جن ورحم الاعین، وہ جو آنکھیں بہتی ہیں نا ہمارے غم میں تو ان پر رحمت نازل فرما۔ ساتویں امام، ایک ایک امام کا ذکر ایک ایک جملے میں، کتنے ہی واقعات تھے جو میں نے چھوڑ دیے ایک ایک جملہ تاکہ پتہ چل سکے۔ ساتویں امام نے کیا فرمایا؟ ساتویں امام کہتے ہیں کہ ان کے لیے کہا گیا کہ اذا دخل شہر محرم لا یرا بضاحکا، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو میرے بابا کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ یہ آٹھویں امام نے ساتویں امام۔ دیکھیں ہم تو وہ ہے نا کہ جب مجلس ہوتی ہے مجلس سنتے ہیں، جب مجلس سے باہر جاتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، لیکن جو حجت خدا ہے جب تک محرم ختم نہیں ہوتا تھا یا حسین کہہ کے گریا کرتے تھے۔ آٹھویں امام نے عجیب جملہ آٹھویں امام کا فرماتے ان یوم الحسین اطرح جفوننا، حسین کا جو دن ہے نا اس پر ہم اتنا روئیں کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی۔ کوئی کتنا رو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ زخمی ہو جائے؟ آپ سوچیں، آپ 1 گھنٹہ روئیں گے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، آنکھ زخمی نہیں ہوگی۔ میرے مولا رضا نے فرمایا کہ ہم اتنا روئیں کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی۔ وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا، اور آنسو ہماری آنکھوں سے جاری ہیں، سیلاب جاری ہے۔ 9ویں امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ما بکت السماء بعد یحییٰ الا حسین ابن علی، آسمان صرف یحییٰ کی شہادت پر رویا تھا، اس کے بعد کسی کی شہادت پر نہیں رویا سوائے حسین ابن علی کے۔ ان السماء بکت 40 یوما، 40 دن تک آسمان روتا رہا یا حسین کے، حسین کی شہادت پر۔ 10ویں امام نے کیا فرمایا؟ 10ویں امام نے فرمایا کہ یہ متوکل کا دور تھا، جب کربلا لوگ ہاتھ کٹوا کے جاتے تھے، جب پیر کٹوا کے جاتے تھے، 2 لوگ آتے تھے، ایک کو مار دیا جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جب مولا کو جانا تو میرا سلام کہنا۔ 10ویں امام کہتے تھے ان جانے والوں سے کہ جب کربلا پہنچنا تو قبہ حسین پر میرا نام لے کر دعا کرنا، اور انہیں تعجب ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ مولا آپ تو خود وقت کے حسین ہیں، آپ تو خود وقت کے حسین ہیں۔ کہا لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ جب تم کربلا پہنچو تو میرا نام لے کر وہاں دعا کرو۔ یہ ہے 10ویں امام۔ 11ویں امام نے کیا فرمایا کہ مومن کی علامت میں سے ہے کہ چہلم پہ کربلا حاضر ہوتا ہے۔ اور اب آخری جملہ اس ترتیب میں سن سکو گے، حضرت حجت کا عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم، یعنی ہم سلام کرتے ہیں حسین کو تو ہم کیسے سلام کرتے ہیں؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، ایسے ہی سلام کرتے ہیں۔ لیکن جب حضرت حجت سلام کرتے ہیں نا تو حسین کے ایک ایک جز کو الگ الگ سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علی الشیب الحبیب، اس داڑھی پر سلام جو خون سے، السلام علی الخد الطری، خود رخساروں پر سلام جو خاک۔ ایک اور جملہ سن سکو گے، السلام علی المقطوع بالوتین، سلام اس پر کہ جس کے گلے کو نہیں گردن سے۔ یہ ہے حسین، سمجھ میں آ رہا ہے حسین پر رونا کیا ہے؟ 14 معصومین نے، 14 حجتوں نے حسین پر ایسے گریا کیے۔ جزاک اللہ۔ بی بی آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم حسین کے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ میں چاہتا تھا عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، نام امام حسین کے ساتھ ایسے گریے کے ساتھ آغاز ہو۔ محرم کا حق ہی یہی ہے، محرم کا حق ہی یہی ہے۔